نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مشکوٰۃ شریف کی دوسری جلد باب البر والصلہ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غبار آلود ہو ناک اس کی، ذلیل و خوار ہو وہ، ذلیل و خوار ہو وہ. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، ایسا شخص ذلیل ہو، ایسا شخص اس کا ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کو ذلت اٹھانی پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہو کر ایسے شخص کے بارے میں بد دعا فرما رہے ہیں جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا قالت قدمت علی امی وہی مشرکہ فی عہد قریش فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وہی راغبہ افاصلها قال نعم صلیها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میری والدہ میرے پاس آئیں اور وہ مشرکہ تھی، اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ قریش سے حدیبیہ کی صلح ہو چکی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیزار ہیں، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی والدین مسلمان بھی نہ ہوں تب بھی والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. وعن المغیرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الوالدین عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال وإضاعة المال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے. کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، ماں کی نافرمانی کرنا، یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، زندہ دفن کر دینا، یہ بھی حرام ہے. اور فرمایا کہ وَمَنَعَ وَهَاتَ، بخل کرنا، کوئی مانگے اس کو نہ دینا، بخل کرنا، فرمایا یہ بھی حرام ہے. اور فرمایا کہ اسی طرح ہر ایک سے مانگتے رہنا، فقیری گداگری اختیار کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر حرام قرار دیا ہے. اور فرمایا کہ قیل و قال کو، یعنی بحث گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، فرمایا کہ خام خواہ کا بغیر کسی فائدے کے بحث و مباحثہ کرنا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. اسی طرح زیادہ سوال کرنا، پوچھنا اور زیادہ پوچھتے رہنا، اور فرمایا کہ یہ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے.
اور فرمایا اضاعت المال، اپنے مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، اس چیز کو بھی حق تعالی نے ناپسند کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔